बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले तो मुस्लिम लीग ने बाकायदा ये फैसला कर लिया कि किसी सूरत भी उन्होंने किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं लेनी। वजह यह है कि लड़ाई आप लेते हैं अवाम के बलबूते पे, और नवाज शरीफ ये बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि अवाम उनके साथ नहीं है, ना लोग उन्हें वोट डालते हैं, ना लोग उनके साथ चलते हैं। तो सिर्फ कारकुनों की बुनियाद के ऊपर आप एक बड़ी लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट से या एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से नहीं ले सकते। मियां साहब को इस बात की समझ आ गई है कि अब वो एस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि अवाम उन्हें कभी भी वोट नहीं डालेगी। और वो वैसे भी उनकी जो फार्म 47 की सीट है वो यास्मीन राशिद साहिबा के मुकाबले में बहुत खतरे में है। यानी नून लीग वालों के बारे में दावा जो था कि ये कभी ना कभी इनकलाबी बन जाएंगे, ये अपने बयानियों को निकाल कर उसको टाकी शाकी मारेंगे, कोशिश की, हल्के बुल्के बयानात भी दिए गए, लेकिन फिर वो भाग गए और पार्टी ने ये फैसला किया कि किसी किस्म का रिस्पॉन्ड नहीं करना, बल्कि अगर कोई तनकीद करता है या बदतमीजी करता है तो उसको इग्नोर करना है। वजह सिर्फ ये है कि इनके पास अवामी ताकत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, थोड़ी सी भी नहीं है। अगर थोड़ी सी भी होती तो कुछ ना कुछ कर लेते। देखे ना, हमारे कुछ दोस्त हैं वो ये कह रहे थे कि मियां साहब ने मामलात अपने हाथ में लेने का फैसला कर लिया। तो मियां साहब मामलात अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं? हाथ में तो उनके बुरश है। मियां साहब हाथ में, मैंने आपको पहले कहा था, मियां साहब अपने हाथ में बुरश ही पकड़ सकते हैं, पॉलिश पकड़ सकते हैं, जूता पकड़ सकते हैं, लेकिन मियां साहब मामलात अपने हाथ में ले लें, इनकलाब ले या खुलकर अपनी सियासत करें, या वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाएं, यह बहुत मुश्किल लगता है। मियां साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही चलेंगे। मियां साहब और जरदारी साहब में अब मुकाबला इस बात का नहीं है कि कौन कितना एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, इन दोनों में मुकाबला इस बात का है कि कौन ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करता है, कौन ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट को सर्व कर सकता है। और देखिए ना, मसला यह है कि मियां साहब जैसे ही कभी लड़ेंगे आसिम मुनीर साहब से, और शहबाज शरीफ साहब लड़ेंगे आसिम मुनीर साहब से, तो आसिम मुनीर साहब ने और तो कुछ नहीं करना, उन्होंने इमरान खान साहब को अंदर रखने का जो बंदोबस्त किया हुआ है वो बंदोबस्त सिर्फ वो खत्म कर दें और अदालत के ऊपर दबाव डालना बंद कर दें, तो इमरान खान बाहर आके खुद ही इनको निमट देगा। और आसिम मुनीर को इस बात का डर है कि इमरान खान मुझे भी नहीं छोड़ेगा, लिहाजा आसिम मुनीर साहब भी इनके साथ मिलकर चलने के लिए जो है वो मजबूर है, तो ये मिलकर ही चलते रहेंगे। नून लीग ने हल्की फुल्की बातचीत की है, मोहसिन नकवी को सुनाई है, राना सनाउल्लाह ने भी बातचीत की कि मैं तो चाहता था जवाब दिया जाए, लेकिन मेरी पार्टी ने फैसला किया कि अब मोहसिन नकवी को किसी किस्म का जवाब नहीं दिया जाएगा। अच्छा, मोहसिन नकवी को तो जवाब देना दूर की बात है, DGISPR को भी इन्होंने जवाब नहीं दिया। चलो, मोहसिन नकवी तो आसिम मुनीर के अजीज है ना, बहुत करीबी हैं, लेकिन DGISPR तो एक सरकारी मुलाजिम है, बिल्कुल ही और निचले रैंक का। DGISPR ने जो कहा उसको भी इन्होंने जवाब नहीं दिया, बल्कि एक लफ्ज का भी जवाब नहीं दिया। तो सबसे पहले जो शुदनी छोड़ी थी ना कि मुक्तदरा या एस्टेब्लिशमेंट का कोई झगड़ा हो गया PMLN के साथ और वार्निंग शॉर्निंग हो रही है, ये सबसे पहले छोड़ी थी सुहेल वड़ाइच ने। उन्होंने इस बात का आगाज किया था, जिससे बहुत सारे लोगों के पेट में मरोड़ उठ गए थे। फिर अंसार अब्बासी साहब को दिन रात ये गम खाया जा रहा था कि मेरे कायद का कोई बेड़ा गर्की ना हो जाए दोबारा से, तो उन्होंने बहुत राब्ता किया, तो उन्हें बताया गया आराम से सो जाए, सुकून करें। अब सार आलम को भी कहा गया कि बिल्कुल नींद पूरी करो, कोई मसला नहीं, असी तानू बिल्कुल किसी किस्म का रगड़ा नहीं लान लगे, आराम करें आप। यही बात जो है वो अंसार अब्बासी साहब को भी बताया गया, और वो बेचारे सारा दिन सारी रात जो है वो नून लीग के कारकुनों को हौसला देते रहे, बेफिक्र रहे, मियां साहब बिल्कुल इनकलाबी होने नहीं जा रहे, आप फिक्र ना करें। हमाद अजहर ने बड़ा जबरदस्त ट्वीट किया था कि नून लीग में लड़ाई सिर्फ एक बात की है कि एस्टेब्लिशमेंट का जो पांव पकड़ना है वो दायां होना चाहिए या बायां होना चाहिए, बस यही इख्तलाफ है। पूरी की पूरी नून लीग इस बात पे मुत्तफिक है कि पांव पकड़ना है एस्टेब्लिशमेंट का, लड़ाई इस बात पे कि दायां वाला पकड़ना है या बायां वाला पकड़ना है, भाई इतनी सी बात है। हमाद अजहर ने इसको दरिया को कूजे में बंद किया था, बात हमाद अजहर की बड़ी वजनदार है। बिलावल ने एक बंगी मारी है, और बिलावल का स्टेटमेंट बड़ा मजे का है, मैं स्टेटमेंट देखता हूं, मेरे पास पढ़ा हुआ तो मैं आपको निकाल के सुनाता हूं। ये जरा बिलावल का स्टेटमेंट सुने, यानी बड़े मखसूस अंदाज में जैसे बिलावल बात करते हैं। उन्होंने क्या बात की, बहुत ही मजे का, ये जरा सुने आप। और मेरे मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज सुनाई दे रही है, जरा गौर से सुने। टिक टॉक, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अरे ये भी बड़ा लतीफा है पाकिस्तान की सियासत में। पाकिस्तानियों ने पता नहीं क्या गुनाह किया था कि ये बच्चा इसको सियासत में लाया गया, ना इसकी कोई औकात है, ना कुछ और, ना कोई सियासी तरबियत है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसका नाना जो है वो एक जर्नैल ने कत्ल कर दिया था, और इसकी वालदा जो है वो कत्ल हो गई, उसके बाद ये सियासत में आ गया और आगे चेयरमैन लग गया डायरेक्ट। और बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी। अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बेशुमार लोग हैं जिन्होंने बिलावल से बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हुई हैं। अब तो बहुत बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कुर्बानियां देने वाले लोग बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में भी हैं। यानी ये ना 3 में ना 13 में, असल में शुरू से सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ ना, तो इसको बेचारे को ये आदत ही नहीं है शिकस्त की। हर चीज इसको घर में प्लेट में रख के मिली है, लीडरशिप भी प्लेट में रख के मिली है। छोटा सा था, इसको उन्होंने कह दिया जी कि आपकी वालदा लिख कर गई है कोई लेटर, उसमें अब आप लीडर हैं हमारे। सब ने कहा ठीक है, यही हमारा लीडर है, किसी ने बात ही नहीं की, तो वो लीडर बन गया। तो इसको क्योंकि हर चीज सोने का चम्मच मिला हुआ है, प्लेट में रख के हर चीज मिलती है, तो जब इससे कोई चीज ना मिले ना, तो इसका मुझे लगता है ज़हनी तवाज़ुन थोड़ा सा बिगड़ जाता है। अब वो बिगड़ा हुआ बच्चा जो है वो ये कह रहा है कि टिक
ٹاک. تو بلاول صاحب ایک ٹک ٹاک میں آپ کو سناتا ہوں, غور کیجئے گا. ٹک ٹاک, جوتے پالش کرنے کا ٹائم ہو گیا. ٹک ٹاک, اب آپ کا دوبارہ جوتے پالش کرنے کا ٹائم ہو گیا. ٹک ٹاک, اب آپ کا پھر سے جوتے پالش کرنے کا ٹائم ہو گیا. آپ یہی کریں گے اور آپ کچھ نہیں کریں گے, اور آپ اس حکومت کو وہاں تک سپورٹ کریں گے جہاں تک کہ آپ کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہے گی. کیونکہ آپ کے جو والد ہیں, جو آپ سے بڑے انقلابی بنے پھرتے ہیں, وہ یہ کہہ چکے اپنے منہ سے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کروں گا, ہم سارے مل کر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے. تو آپ جتنے مرضی ٹک ٹاک کریں, ہر ٹک ٹاک کے بعد آپ کو جوتا پالش کرنا پڑے گا, اور نون لیگ کا آپ ساتھ دیں گے. ابھی تک 5 بجٹ پاس ہوئے, ان 5 بجٹ میں بلاول آپ نے ووٹ دیا. مسلم لیگ نون نے جتنا ظلم کیا پاکستانیوں پہ آپ نے ووٹ دیا. ابھی تک 2 آئینی ترامیم ہوئی, ان دونوں آئینی ترامیم میں آپ نے ووٹ دیا. ابھی تک جتنا ظلم اور بربریت ہوئی اس میں آپ نے حصہ ڈالا. سندھ کے اندر آپ نے بالکل کچل کے رکھ دیا سیاسی مخالفین کو. آپ کی بہن کو الیکشن جتانے کے لیے سارے امیدوار اٹھا لیے گئے اور غائب کر دیے گئے, کسی کو ڈرا کے بٹھا لیا گیا. تو آپ بینیفیشری ہیں اس سسٹم کے. آپ نے اپنا چیئرمین سینٹ بنایا, آپ نے اپنے سینیٹرز لگوائے, آپ نے اپنے گورنرز بنائے, آپ نے 3 صوبوں میں حکومت لی, آپ نے اپنے والد گرامی کو صدر پاکستان بنایا انہی جعلی ووٹوں سے. تو ٹک ٹاک جوتے پالش, ٹک ٹاک جوتے پالش. بلاول صاحب آپ نے یہی کرنا ہے, اس کے علاوہ نہ کوئی اوقات ہے اس وقت آپ کی. ہو سکتا ہے کبھی مستقبل میں, جیسے آپ کے نانا جو ہیں وہ بھی ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ ہمیشہ اس کی بی ٹیم کے طور پہ, اے ٹیم کے طور پہ رہے, اور ڈکٹیٹر کو ڈیڈی کہا کرتے تھے ذوالفقار دی بھٹو. تو ان کو اللہ نے توفیق دی, ایک وقت آیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے ہوئے, انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور پھانسی کے پھندے پہ جھول گئے. لیکن آپ نے اور آپ کے والد نے بھٹوؤں کی سیاست دفن کر دی ہے. یعنی زرداریوں کا قبضہ ہوا نا جب سے پیپلز پارٹی پہ, تو پیپلز پارٹیوں میں سے بھٹو کا ایسا لگتا ہے خون ہی نکل گیا. اور بھٹو جو ہے وہ تو بچے ہی نہیں بیچارے, بے نظیر بھی قتل ہو گئی, اس کے دونوں بھائی بھی, اس کا والد بھی, تو سارا خاندان ہی اڑا کے رکھ دیا. تو اب یہ زرداریوں کے پاس چلی گئی پارٹی, تو یہ صرف ٹک ٹاک جوتے پالش اور کچھ بھی نہیں کریں گے. یہ یہی کام کریں گے جو انہیں آتا ہے, اور اس کام کے یہ لوگ اب ماہر بن چکے ہیں. ناظرین, علیمہ خانم خیبر پختونخوا میں اپنی کمپین چلا رہی تھی, اور وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہی تھی کہ میرے بھائی کو جیل سے نکالنے کے لیے کوشش شروع کرو اور تھوڑا لوگ اکٹھے ہو جائیں. تو وہاں پہ اچھے بڑے اجتماعات ہوئے, بہت بڑے ان کے استقبال ہوئے. جب وہ ڈی اے خان پہنچی تو وہاں پہ استقبال اتنا بڑا نہیں ہوا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گنڈا پور خاندان ہے یا گنڈا پور سے, ان کی ڈی اے خان میں اچھی خاصی ورت ہے. ابھی آپ اس کو نیگیٹ نہیں کر سکتے. ابھی وہ عمران خان صاحب کی پارٹی میں, اور ان کا اپنا ایک نیریٹو ہے, ان کا اپنا ایک بیانیہ ہے, وہ اپنے لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو کیونکہ لوگ عمران خان کو پسند کرتے ہیں اور گنڈا پور کو عمران خان کا ساتھی سمجھتے ہیں, تو وہاں گنڈا پوروں کے ساتھ کوئی پراپر کوآرڈینیشن نہیں ہوئی, اس کا شکوہ کچھ لوگوں نے کیا, اور اس کی وجہ سے کوئی بڑا استقبال ڈیرہ اسماعیل خان میں علیمہ خانم کا نہیں ہوا. اس کے اوپر کوئی سوالات بھی اٹھائے جا رہے تھے, لیکن وہ کوآرڈینیشن کا کہا جا رہا ہے کہ کوآرڈینیشن نہیں ہوئی. کچھ لوگ کہتے ہیں گنڈا پوروں نے جان بوجھ کر نہیں ہونے دیا. تو یہ دونوں ایلیمنٹ ہیں. بہرحال وہاں کوئی اتنی بات بڑی نہیں, لیکن باقی جگہوں پہ بڑا شاندار استقبال علیمہ خانم کا عمران خان رہائی تحریک کے حوالے سے ہوا. اب جیسے ہی وہ پنجاب میں داخل ہوتی ہیں میاں والی میں, تو ان کے اوپر کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے. پولیس آ گئی, پولیس والوں نے کہا جی آپ نے تو چلے جانا ہے, یہ لوگ پریشان ہو جائیں گے, ان کو اٹھا کے ہم جیلوں میں ڈالیں گے, ان کو اٹھا کے ہم گرفتار کریں گے, ان کو ہم بہت تکلیف دیں گے. تو پولیس دھمکی لگا رہی تھی, ڈی ایس پی دھمکیاں لگا رہا تھا کہ جائیں واپس, اور انہوں نے زبردستی دھکیل کے, لاٹھیاں مار کے, لوگوں کو اٹھا کے گھسیٹ کے, جو بھی کر کے, جتنی بروٹیلٹی وہ کر سکتے تھے یہ کر کے, انہوں نے وہاں سے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی دشمن ملک نے حملہ کر دیا. پولیس کو اتنی مصیبت پڑی ہوئی تھی. پولیس کو میں نے اتنی مصیبت میں کبھی دہشت گردی کے واقعات میں نہیں دیکھا. پولیس کو میں نے اتنی مصیبت میں بڑے بڑے سانحات میں نہیں دیکھا جتنی مصیبت پولیس کو پڑ جاتی ہے جب بھی کبھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہیں پہ کوئی احتجاج کرنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں یا احتجاج کرنے کے لیے آگے بڑھ جائیں. ناظرین, اب حالات جو ہے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ایک ٹویٹ کرتے ہیں, وہ اس ٹویٹ کے کمنٹس بھی اپنے بند رکھتے ہیں. کمنٹس ہی نہیں کھولتے اپنے ٹویٹس کے. حالانکہ وہ کہتے ہیں پاکستان میں ڈیموکریسی ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سارے پاکستانی ہم سے پیار کرتے ہیں. تو پاکستانی ان سے کتنا پیار کرتے ہیں یہ جاننے کے لیے انہیں اپنے کمنٹس تو کھولنے چاہیے. ہمیشہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے کمنٹس کھلے رہتے تھے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے جو اکاؤنٹ ہے آفیشیل, اس کے کمنٹس بند ہوں. ہمیشہ یہ کمنٹس کھلے رہتے تھے. لیکن اب یہ ہونا شروع ہو گیا کہ ان کے کمنٹس بند کر دیتے ہیں. وہ کسی کو اجازت نہیں دیتی کہ کوئی ان کے اوپر کوئی رائے دے. آج سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کمنٹ باکس اپنا کھولا تھا, لیکن لوگوں نے جس قسم کی رائے دی یا لوگوں نے جس قسم کا فیڈ بیک دیا, اس کے بعد انہوں نے واپس بند کر دیا. اب تو حالات یہ ہیں کہ وہ فوجی افسران کی یا فوجی جوانوں کی شہادتوں کی اور قربانیوں کی جو خبر دیتے ہیں, وہ خبر دیتے ہوئے بھی وہ کمنٹ بند رکھتے ہیں. لیکن لوگوں نے جس قسم کی تنقید کی, جب وہ کمنٹ کھولے گئے, لوگوں کو الاؤ کیا گیا کہ وہ اس کے اندر اپنی رائے دیں, تو لوگوں نے جو رائے دی اس تنقید سے گھبرا کر انہوں نے دوبارہ اسے بند کر دیا. دیکھیں, اگر کوئی پرائیویٹ آدمی ہو نا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. پرائیویٹ آدمی ہے, وہ کہتا ہے جی میں نہیں تنقید لیتا, میری اپنی آپشن میں بند کرتا ہوں. لیکن ایک قومی ادارہ ہے, اگر اس کا ایک اکاؤنٹ ہے تو اس میں فیڈ بیک تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. قومی ادارہ اپنے کمنٹس کیسے بند کر سکتا ہے؟ یہ ایک ادارے کی سیٹ ہے, یہاں پہ لوگوں کی رائے کا احترام ہونا چاہیے, لوگوں کو ان کی رائے دینے کا حق ملنا چاہیے.
اور لوگ بات جو کرتے ہیں وہ لاجک کے ساتھ کرتے ہیں. اکثر بہت سارے ہمارے حکومتی لوگ ہیں وہ جیسے ہی کوئی ٹویٹ کرتے ہیں تو وہ کمیونٹی نوٹ انہیں لگ جاتا ہے, حقائق لوگ نکال کر سامنے رکھتے ہیں تو وہ بیچارے ان کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے. تو ڈی جی ایس پی آر کو جو ہے وہ اپنا کمنٹ ضرور کھولنا چاہیے باکس, تاکہ انہیں پتہ چلے کہ نوجوان جو باشعور نوجوان ہے وہ ان سے کیا بات چیت کرنا چاہتے ہیں. بڑا اچھا 2 وے ٹریفک چل جائے گا, وہ اپنی بات کریں, نوجوان اپنی بات کریں, تو انہیں پتہ چلے کہ نوجوانوں کے جذبات ان کے بارے میں اور ان کے افکار کے بارے میں کیا ہیں. ناظرین, ہمارے کچھ صحافی جو ہے نا وہ فوری طور پہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ جناب میری بڑے اچھے بندے سے بات ہو گئی ہے, میری بڑی ہائی لیول پہ میٹنگ ہو گئی ہے, معتبر ذرائع سے میری بات ہو گئی ہے, طاقتور شخصیت سے میری ملاقات ہو گئی ہے, مقتدرہ سے میرا رابطہ ہو گیا ہے. اور یعنی اس قسم کے جو جملے استعمال کیے جاتے ہیں یہ ایکچولی جرنیل ہیں پاکستان کے. یعنی ایک ڈی جی ایس پی آر ہے, اس سے ملاقات ہو جائے, یا اس کے آفیسر کسی اور سے, کسی میجر جنرل سے یا کسی بریگیڈیئر سے ملاقات ہو جائے, اتنا ہی ہوتا ہے. ایک آئی ایس آئی میں ہیں جنرل صاحب جو دیکھتے ہیں میڈیا کے معاملات, ان سے ملاقات ہو جائے, ان سے بات چیت ہو جائے, اتنا ہی ہوتا ہے. یا کوئی سیکٹر کمانڈر ہے اس سے بات چیت ہو جائے. آرمی چیف تو میرے خیال میں ملاقاتیں کرتے نہیں ہیں, اور یہ کوئی میڈیا نہیں لیتے, اور اس سے وہ گھبراتے ہیں میرے خیال میں. وہ میڈیا کی باتیں چیتیں وہ اس طرح سے نہیں کرتے جس طرح باقی کوئی جرنیلوں میں ہوتا ہے, تھوڑا ان میں نہیں ہے. تو یہ اتنے سے لوگ ہیں, اور ان کو جو ہے مقتدرہ بھی کہا جاتا ہے, ان کو طاقتور حلقے بھی کہا جاتا ہے, طاقتور ترین شخصیت بھی کہا جاتا ہے, انہیں کہا جاتا ہے جناب ریاست کی یہ سوچ ہے اور ریاست یہ کہہ رہی ہے. تو یہ اس طریقے سے ان سے منسوب کر کے چیزیں چلائی جاتی ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہے, اور یہ خواہشات ہوتی ہیں صرف اور صرف. ایک صحافی آتا ہے وہ آگے کہتا ہے جناب کہ اب بس ٹائم ختم, بلاول والا ٹک ٹاک. تو دوسرا صحافی آتا ہے وہ کہتا ہے جی کوئی ٹائم ختم نہیں ہے, یہ ایسے ہی چلے گا, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, آپ ٹینشن ہی نہ لیں. تو اس وقت جب پورا پاکستان جل رہا ہے, اس وقت پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے, مراد سعید نے بڑے سیریس سوالات اٹھائے اور بار بار اٹھائے, ان کے سوالات ہمارے سامنے موجود ہیں, لیکن ان سوالات کا جواب دینے کی بجائے ہم ثالثی میں لگے ہوئے ہیں کہ جناب ہم نے امریکہ کی اور صلح کروانی ہے ایران کی, ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اور نیتن یاہو کو خوش کرنا ہے. یعنی دیکھیں نا, انڈیا کی جو حکومت ہے, بھارتی حکومت بھارتی شہریوں کو خوش کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے, بھارتی شہریوں کی فکر کر رہی ہے. بنگلہ دیشی حکومت بنگلہ دیشیوں کی فکر کر رہی ہے. نیپال کی حکومت نیپالیوں کی فکر کر رہی ہے. اسپین کی حکومت ہسپانیوں کی فکر کر رہی ہے. تو جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ اپنے ملک کے لوگوں کی فکر کرتی ہے, لیکن ہماری ایک عجیب حکومت ہے, ہمارے عجیب حکمران ہیں, اور انہیں ٹرمپ کی اور نیتن یاہو کی فکر لگی ہوئی ہے کہ جناب ان کے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو جائے. ناظرین, جو گزشتہ دن گزرا, اس دن میں آزاد کشمیر میں امدادی سامان جانا تھا, انسانی امدادی سامان آزاد کشمیر میں جانا تھا. بڑے پیمانے پہ اس کے لیے نام لکھوائے گئے تھے. ڈاکٹرز نے بھی اپنے آپ کو والنٹیئر کیا تھا, بہت سارے پیرامیڈکس ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو والنٹیئر کیا تھا, لوگوں نے اپنا سامان بھی ڈونیٹ کیا تھا, اور لوگ چاہ رہے تھے کہ ایک بڑا قافلہ جائے آزاد کشمیر, اور وہ جا کر کشمیریوں کی مرہم پٹی کرے اور ان کی ڈھارس بندھائے, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے, اور جو ایک قومی سانحہ پیدا ہو گیا ہے اس کو ختم کرنے میں اپنا رول پلے کرے. لیکن لوگوں کو نہیں جانے دیا گیا. اس وقت دنیا میں 2 ایسی جگہ ہیں جہاں پہ انسانوں کا قتل ہوا اور انسانی امداد وہاں پہ روکی گئی. ایک جگہ جو ہے وہ غزہ ہے, جہاں پہ اسرائیل نے انسانوں کا قتل عام کیا اور وہاں پہ انہوں نے انسانی امداد کو روکا ہوا ہے. اور دوسری جگہ جو ہے وہ کشمیر ہے, جہاں پہ پاکستانی فورسز نے قتل عام کیا اور وہاں پہ انسانی امداد کو روکا ہوا ہے, لوگوں کو نہیں جانے دے رہے. سینیٹر مشتاق جو جانا چاہتے تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا, انہیں عدالت میں پیش کیا گیا. عدالت نے انشور کیا کہ وہاں پہ کوئی میڈیا والا نہ آئے, اور پھر انہیں 3 دن کے ریمانڈ پہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا, یہ کہہ کر کہ پولیس کے اوپر انہوں نے فائرنگ کی ہے اور ان سے گاڑی اور اسلحہ برآمد کرنا, آپ اندازہ کر لیں. رش کے اندر سے ان کو اٹھا کر لے کر گئے. وہ لوگوں کے بیچ میں بیچارے احتجاج کر رہے تھے, پھر بھی ان کے اوپر اتنے گھنونے اور گھٹیا الزامات لگائے گئے. تو کشمیر میں جو ہے وہ انسانی امدادی سامان نہیں جانے دیا گیا. ایک تصویر جاری کی گئی جس میں رینجرز والا جو ہے وہ خواتین کو راشن دے رہا ہے. دیکھیں, اگر رینجر خواتین کو راشن دے رہی ہے اس کا مطلب ہے حالات بہت خراب ہے. واقعی میں وہاں پہ ایک بحران پیدا ہو چکا ہے. تو رینجرز کا تو یہ کام نہیں ہے. اگر انسانی حقوق کی تنظیمیں یہ کام کرنا چاہتی ہیں, انسانی ہمدردی کے ناطے لوگ وہاں پہ جا کے امدادی کام کرنا چاہتے ہیں, تو آپ انہیں کیوں روک رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو جانے دیجئے اور امدادی کام کرنے دیجئے. ابھی آزاد کشمیر میں جانے کے لیے ہمیں کوئی ویزا نہیں چاہیے, ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. جو پاکستانی چاہے آزاد کشمیر کھانا لے کر جانا چاہے, ادویات لے کر جانا چاہے, مرہم پٹی کرنا چاہے, ان کا خیال رکھنا چاہے, تو وہ پاکستانی جو ہے اس کو جانے کی اجازت ہونی چاہیے. اگر رینجرز والا وہاں پہ راشن بانٹ رہا ہے اس کا مطلب ہے حالات خراب ہیں. لیکن کیا یہی راشن بانٹنے کی کسی اور کو اجازت نہیں ہے؟ یہ صرف خود ہی کریں گے یہ سارا کام؟ ہر چیز جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کے کنٹرول میں ہی رہے گی. رضی طاہر صاحب کے حوالے سے ناظرین میں خبر آپ کو دے دوں کہ جو ہے سی پی جے نے اس کے اوپر بڑا تفویضات کا اظہار کیا, تشویش کا اظہار کیا ہے کہ رضی طاہر صاحب اور محمد سیف یہ 1 اگست سے لاپتہ ہیں. دیکھیں, آج جو تاریخ ہے وہ 4 اگست ہے. پچھلے 4 دن سے ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا, 1 2 3 4 آج چوتھا دن ہے کہ یہ گئے کہاں پہ. انہیں کسی پولیس اسٹیشن میں نہیں بتایا گیا, انہیں کسی عدالت میں نہیں پیش کیا گیا. اب یہ آئی ایس آئی کے پاس ہیں, ملٹری انٹیلیجنس کے پاس ہیں, کسی ایجنسی کے پاس ہیں, آئی بی کے پاس ہیں, انٹیلیجنس بیورو کے پاس ہیں, یا پولیس نے ان کو غائب کیا, کوئی نہیں جانتا. لیکن فی الحال یہ بالکل کنفرم اطلاع ہے, پتہ کروائیں گے ہم یہ کہاں پہ چلے گئے. لیکن رضی طاہر صاحب کو اور ان کے ساتھ محمد سیف صاحب کو
1 अगस्त से अब तक लापता किया गया। ये 2 सहाफ़ी हैं और इन्होंने हर सहाफ़ी के साथ होने वाले जुल्म पर आवाज़ उठाई है। मेरी गुजारिश है इस्लामाबाद में तमाम सहाफ़ियों से कि वो रज़ी ताहिर के लिए और मोहम्मद सैफ के लिए आवाज़ उठाएं, अहमद फरहाद के लिए भी आवाज़ उठाएं, क्योंकि हर जुल्म के खिलाफ इन लोगों ने शदीद आवाज़ उठाई है, पूरी आवाज़ उठाई है, ताकत के साथ आवाज़ उठाई है। लिहाजा इनके लिए आवाज़ उठाना हम सब पर फ़र्ज़ है। नाज़रीन, एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करता हूँ। ये एक इश्तिहार है, ये मैंने पढ़ा, मुझे लगा पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन फिर मोहम्मद असलम जो हैं खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है वहाँ पे वो स्पोक्स पर्सन के तौर पे हैं, तो मुझे लगा कि बात सच है। वो इश्तिहार ये है कि वज़ीर आज़म का टॉपर तलबा को इलेक्ट्रिक रिक्शे और लोडर लेकर देने का ऐलान, यानी जिन तलबा ने टॉप कर लिया उनको इलेक्ट्रिक रिक्शे लेकर देंगे और लोडर लेकर देंगे। ये कौन सा विजन है भाई? ये किस किस्म का विजन है भाई? और जो टॉप करते हैं उनको स्कॉलरशिप देते हैं, उनको आला तालीम के लिए बाहर भेजते हैं। ये कैसे फ्रॉड लोग हैं? और जो फेल हो जाए उसको रिक्शा लेकर देते हैं, और जो फेल हो जाए, जो तालीम जारी ना रख सके, उसको लोडर लेकर देते हैं कि जाओ जाके काम करो मार्केट में। इधर जो टॉप कर गया उससे कह रहे हैं एफआर रिक्शा। यार ये क्या है? कुत्तों को बनती है इसकी कि टॉप पर तलबा को रिक्शे भी देने हैं, लोडर भी देने हैं, और जो फेल हो जाए उन्हें फिर आप स्कॉलरशिप देके बाहर भेज दें। मेरी समझ से बाहर है। आला तालीम के बेहतरीन मौके आपने उन तलबा को देने हैं और उनके ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, उनके ऊपर आपने खर्च करना है जो तलबा बेहतरीन पोजीशंस लेते हैं, और जो नहीं ले पाते, जो कमजोर रह जाते हैं तालीम में, बहुत सारी वजूहात होती हैं, गुर्बत की वजह से भी होता है, तवज्जो नहीं दे पाते, फिर हमारे यहाँ पे खुराक की किल्लत है, लोगों का ज़हनी नशोनुमा वैसी नहीं हुई जैसे दुनिया में बड़े मुल्कों में होती है। तो आप उन्हें सपोर्ट करने के लिए, जो लोग रह जाते हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए इस किस्म की स्कीमें लेकर आते हैं, और पकड़ के जो टॉप करेगा उसको हम रिक्शा देंगे। ये इनका टोटल विजन है, अगर ये चीज़ ठीक है तो। वैसे विजन इनके इसी तरह के ही होते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।